إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قائد صدر کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں بیٹوں میری آواز کو سننے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن اور پیارے محمد کا فرمان پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 25 فروری سن 2022 خطبہ جمعہ کے حوالے سے جس کا موضوع اصلاح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ قرآن کے حوالے سے اور نبی پاک کے فرمان کے حوالے سے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں اور بامقصد صحیح معنوں میں شرع کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک طوفانی دور ہے۔ ایسا دور ہے جس میں اس طوفانی ہواؤں سے اور گرد آلود فضاؤں سے انسان کو اپنے مذہب اور عقیدے کو بچانا مشکل ہے۔ انشاءاللہ
اگلا جمعہ میرا فیصلہ آباد کے اندر ہے، جہاں پہ پنجاب کے لوگ ایک مہینہ پہلے اشتہار چسپاں کر دیتے ہیں، دور دراز سے لوگ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ میری گاڑی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میرے اپنے علاقے کے اندر اس چھوٹی سی مسجد میں وقت کے ساتھ لوگ تشریف نہیں لاتے، آنا کے لیے ان کا اپنا فائدہ ہے، اور فائدہ بھی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ اگر ایک چلتے ہوئے سمندر میں، جو سمندر ٹھاٹھے مار کر چل رہا ہو، اس میں اپنے ہاتھ کو ڈبو کے باہر نکالوں تو میرے ہاتھ کے اوپر کتنا پانی آئے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری آنکھیں جو دیکھیں گی تو صرف ہاتھ ہی گیلا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی شان و شوکت اور عظمت اتنی ہی ہے جتنا میرے ہاتھ کے اوپر پانی آئے گا، اور جو چلتا ہوا سمندر ہے وہ ساری تمہاری آخرت ہے، اگلی زندگی ہے۔ اس سمندر کا چلنا اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے جاننا نہ ختم ہونے والا پانی، وہ آخرت ہے، تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو میرے ہاتھ کے ساتھ سمندر میں سے آ جائے گا وہی دنیا ہے۔ اس دنیا کو لے کر کے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جس کی مثال کالی کملی والے آقا نے اتنی سی دی ہے، اور جو سمندر کے مطابق نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم مسجد وقت پہ نہیں آ سکتے۔ اس سے بڑا شیطان کا اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شیطان کا تمہارے اوپر غلبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ غفلت اور لاپرواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بیان فرمایا، میرے صحابہ ایک بکری مر جائے ایک جنگل کے اندر اور درندے اس کو کھا جائیں، اس درندے سے بچنے والے اس کے گوشت ہڈیوں کے جو ٹکڑے پڑے ہوں وہ بھی کئی دنوں کے بعد گل سڑ جائیں، زمین کے ساتھ ملے ہوئے اس بکری کے آثار پڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ہو تم لوگ کتنے داموں میں خریدے ہوگے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گلے سڑے گوشت کے ٹکڑے بکری کے کون خریدے گا بھلا، جس کو درندوں نے بھی کھایا ہو؟ کون عقل والا اس کو خریدے گا، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ کی نظر میں وہ بکری کے جو گلے سڑے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں، دنیا کی حیثیت اتنی ہے، اتنی اس کی حیثیت ہے دنیا کی،
آج ہم اس دنیا کی حیثیت کو لے کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے، اللہ کی مسجدوں کو ہم نے ویران کر رکھا ہے۔ یہ ویرانگی مساجد کی اور جمعے والے دن مسجد کو لے آنا، یہ معمولی غفلت اور لاپرواہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ وہ لاپرواہی ہے، یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے۔ نماز جمعے کے لیے خطبہ سننے کے لیے نہ پہنچنا، یہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے، یہ ہمیں ایک فکر دے رہی ہے، ہمیں ایک سوچ دے رہی ہے، ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ یہ بات، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ لوگوں کو محبت کتنی ہے۔ دعویٰ بڑھائے، یہ عکاسی کر رہی ہے مساجد کا ویران ہونا، مساجد کے ساتھ دلچسپی کا نہ ہونا، وقت کے ساتھ خطبے کی تیاری کے لیے نہ آنا، خطبہ سننے کے لیے نہ آنا، آرام سے گھروں میں پڑے رہنا، آرام سے گھروں کے اندر مزے لینا۔ یہ ہمیں فکر دے رہی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یاد رکھ لیں، جب دنیا کی محبت انسان کے دلوں کے اندر رچ بس جائے گی، جب دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت ہی ہے کہ مساجد دیر تک ویران پڑی رہتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وقت کے ساتھ جلدی کرتے ہوئے خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لے آؤ۔ اس کا مقام بھی بتایا ہے، اس کا ایک مقام ہے کہ جو شخص خطبہ سننے کے لیے، اور خطبہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے خطبے کو معمولی بات نہ سمجھا کرو، یہ تمہارے نصیحت کے لیے بات کی جاتی ہے، اللہ کا دین تمہیں پڑھایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بتایا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ خطبہ سننے سے محروم رہ جاتے ہیں، گویا کہ یہ غفلت اور لاپرواہی ان کی دین کے ساتھ محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، وقت پہ نہ آنا، خطبہ نہ سننا، باہر آنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن یہ کہتا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بے شک اللہ وسعت، یہ وسعت ہے پھیلاؤ، یہ وسعت ہے طاقت، یہ وسعت کا معنی ہے فراوانی، یہ وسعت کا معنی ہے لا محدود ہونا، یعنی کہ اس کا تعین نہیں، اتنی وسعت کہ اس کا تعین نہیں ہے کہ کہاں تک ہے۔ اب اس کا اگلا مفہوم ہے کہ کس چیز کے اندر وسعت ہے؟ اللہ کی وسعت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، یہ کس چیز کے اندر ہے؟ یہ پھیلاؤ کس چیز کے اندر ہے؟ یہ اللہ کی وسعت کائنات کو چلانے میں، یہ اللہ کی وسعت مخلوقات کو فیسلٹیز میسر کرنے میں، یہ اللہ کی وسعت ہماری ضروریات کے پورا کرنے میں، یہ اللہ کی وسعت ہمیں ہر چیز میسر لانے میں، یہ اللہ کی وسعت ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں، یہ اللہ کی وسعت ہمیں اولادوں سے نوازنے میں،
یہ اللہ کی وسعت ہمیں رزق دینے میں، یہ اللہ کی وسعت کائنات کے اندر ہماری ضروریات کو میسر لانے میں، یہ اللہ کی وسعت ہمیں ہمارے دل کے حال کو جاننے میں، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، یہ اللہ کی وسعت ہماری تقدیروں کو لکھنے میں، یہ اللہ کی وسعت ہر اس چیز کے اندر ہے جو ہمیں پتا ہے، جو ہمیں نہیں پتا۔ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ کائنات کا جائزہ لیا جائے، سوچا جائے، جیسے آج ہم رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، آج ہم اپنے کام کے سلسلے میں، اپنی ضروریات کے سلسلے میں گھروں سے ہم نکلتے ہیں، اور سوچ کیا ہوتی ہے، ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے گھروں سے نکلنا ہے۔ اب ضروریات کیا ہیں؟ رزق کا کمانا، یہ ہم نے ضروریات سمجھا ہے، حالانکہ رزق کا دینا میرے اللہ کے ہاں ہے۔ رازق وہ ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے، عارف بھی سنفیس دینے والا بھی وہی ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، ہمیں ہر چیز سے نوازنے والا بھی وہی ہے۔ یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اس ذمہ داری کو لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، میری بیٹیوں، اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ ہم نے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نہیں نکلنا، ہم نے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دینے والا ہمیں اللہ ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اب کسی بندے کے، کسی انسان کے مرہون منت ہماری روزی نہیں، ہماری ضروریات کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے بیان کی ہے کئی دفعہ، پھر اس کو میں کوٹ کرتا ہوں، کئی سننے نہ سننے والوں نے سنی ہوگی یا سننے والوں نے نہ سنی ہوگی، پھر کوٹ کرتا ہوں کہ آپ غور کریں اس کائنات کے اندر، سمندر پہ چلے جائیں، سمندر جو پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے، 9 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے۔ سمندر بڑا ہے، زمین سے 9 گنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اب اس سمندر پہ غور کریں کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی مخلوقات رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مگرمچھ، بڑی بڑی مچھلیاں جو بڑے بڑے جہازوں کو الٹ دیتی ہیں، اور اس سے بھی بڑی جو ہمیں پتہ ہی نہیں، سمندر کے اندر مگرمچھ اور اس قسم کے جانور، ڈولفن، بڑے بڑے ایسے جانور جو کبھی ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ دکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، اور وہ جانور جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ روزانہ کتنا کھاتے ہوں گے؟ بھوک تو ان کو بھی لگتی ہے، وہ کتنا کھاتے ہوں گے اور کتنی دیر تک کھاتے ہوں گے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں۔ سمندر کے اندر کوئی کام کرتے ہیں؟ وہ جانور کام نہیں کرتے، کوئی محنت کرتے ہیں؟ کوئی وہ اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہم نے روزی لینی ہے؟ نہیں، اللہ ان کو ہر وقت دیتا ہے، بغیر اسباب کے دیتا ہے، اسباب کے بغیر۔ اللہ کریم ان مخلوقات کو اسباب کے بغیر روزی دیتا ہے۔
وہ اللہ ہے. یہ ہمارے سامنے اللہ نے اس لیے ہمارے سامنے اس بات کو روشن رکھا. وہ چھپے بھی کھا سکتے تھے, سمندر کی تہوں میں بھی کھا سکتے تھے, ہمیں نہ پتہ ہوتا وہاں بھی کھا سکتے تھے. اللہ نے ہمیں کیوں دکھایا کہ انسان دیکھ ایسی مخلوقات اور لا تعداد مخلوقات کو میں بغیر اسباب کے روزانہ رزق دیتا ہوں, کہیں تو غفلت میں نہ پڑ جائے. اب انسان ہے اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے, وہ جی میں اچھا کماؤں گا, میں اچھا کاروبار کروں گا, وہ جی چالاکیاں کرتا ہے انسان, ہوشیاریاں کرتا ہے انسان. چالاکیاں کیا کر رہا ہے کہ یار میں ملاوٹ کر لوں, روزی زیادہ آ جائے گی, میں اس میں رد و بدل کر لوں, روزی زیادہ آ جائے گی. میرے دوست, میرے احباب, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, یہ روزی بڑھاتی نہیں. یہ چیزیں ملاوٹ سے روزی نہیں بڑھتی, کم تولنے سے تمہارا رزق نہیں بڑھتا, یا کسی چیز کو بگاڑنے سے تمہارا رزق نہیں بڑھتا, بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رزق کم ہو جاتا ہے. یہ رزق کم کرتی ہیں یہ چیزیں, ان سے اجتناب کرو. اب میرا موضوع آگے ہے, آج میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, یہ میرا موضوع آگے ہے, تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا, لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ بات کو میں سمجھا دوں کہ عقیدے بگڑے کہاں سے, ہمارا دین کہاں سے بگڑ رہا ہے, اور جتنا دین بگڑ چکا ہے ہم زندگی کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں, آج ہم کس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں کہ قیامت ہمارے کتنے قریب ہے. ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. یاد رکھ لیں, باقی ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں. کسی کا راوی ضعیف ملے گا, کسی کا راوی مدلل ملے گا, کہیں سے روایت آپ کو صحابہ کرام سے بھی ملے گی, لیکن یہ بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اجتماعی ملی ہے, یکمشت ملی ہے, تمام صحابہ کی زبان سے ملی ہے, وہ بات جو عام دنیا کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار اتنے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حقیقت ہوگی. کہتے ہیں نا ان لوگوں کی بات جن کے بارے میں اللہ کریم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوانہ, میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے. کیسے وہ لوگ تھے؟ اللہ نے جن کے اوپر مہر لگائی, میرے نبی ان سے کہہ دو, اپنے پیارے صحابہ سے کہہ دو میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے. کیسا اللہ کریم نے کرم کیا, اور ان صحابہ کرام کی زبانوں پہ یہ بات تھی, نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنی, جو بات نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی اس کو حدیث کہتے ہیں. اب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی زبان بولتی ہے, اور پھر نبی کی زبان جو بولتی ہے, جو نبی کی زبان پہ بات آتی ہے, وہ ذرا سی بھی خطا پہ مبنی نہیں ہوتی, غلطی بھی نہیں ہوتی. کیوں کہ اس کا بنانے والا, اس کو چلانے والا, اس کو درست سمت پر رواں دوا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک بات ہے اللہ کی, ایک اللہ کی بات ہے, اور جو اللہ کی بات ہے لا شک بات ہے, اللہ کو مجھے یقین ہے, اللہ کی بات کو غلط ہو نہیں سکتی. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے, ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی بات کوئی بھی غلط ہو سکتی. اللہ کی بات کون سی ہے؟ وہ کلام اللہ ہے, وہ قرآن ہے. یہ قرآن اللہ کی بات ہے. اس بات کو معمولی نہ سمجھیں. اب ایک بندہ ایک بات کرتا ہے, جی فلاں بندے نے بات کی ہے, اس بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آسمان سے دلیل نہیں ہے, یاد رکھیں.
عام بندے کی بات کر رہا ہوں، جس کی دلیل آسمان سے آئی ہے وہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی بات بھی کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ہماری سوچ میں تسلسل ہو سکتا ہے، سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ایک کلام اللہ ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین نکل جائے گا، کہ قرب قیامت کب قریب ہوگی؟ جب دین نکل جائے گا۔ اب توجہ کرنا میری طرف، ذرا غور سے سننا، سننے والے جہاں کہیں بھی میری بات کو سن، میں عین اسلام کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ میری بات کو غور اور توجہ سے سنے، میری اگر کوئی اس کے اندر ملاوٹ اس کو رد کر دیں، میری اگر کوئی ملاوٹ اس کو رد کر دیں، لیکن خالص ایک بندہ ایک امانت کے طور پہ ایک چیز لا کے دیتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دین کیسے نکل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی کڑیاں ٹوٹیں گی، اسلام کی کڑیاں ٹوٹیں گی، ایک ایک کر کے ٹوٹے گی۔ اب وہ کڑی کیسے ٹوٹے گی؟ جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، زنجیر جڑا ہوتا ہے، اب اگر اس کی ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے، زنجیر کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ٹوٹتے ٹوٹتے کئی لڑیاں ٹوٹ جائیں تو زنجیر بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کڑیاں ٹوٹے گی۔ اب کڑیاں کیسے ٹوٹے گی؟ توجہ کرنا، بات میں اسی طرح لا رہا ہوں جو مسئلہ میں آج سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی ہے، یہ دنیا سے زیادہ قیمتی مسئلہ ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر بات سمجھ میں آ گئی، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو یاد رکھ لیں تمہاری وہ ہمیشہ کی زندگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آگ سے آیا ہوا پانی یہ دنیا ہے، اور چلتا ہوا سمندر آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ چلتا ہوا سمندر ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی وہ، اگر بات سمجھ میں آ گئی۔ اب بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ توجہ کرنا، بڑی آسان سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کڑیاں کیسے ٹوٹیں گی؟ کڑیاں ایسے ٹوٹیں گی کہ ملاوٹ ہوتی جائے گی، دین کے اندر ملاوٹ ہوتی جائے گی۔ ملاوٹ کیسے ہوگی؟ ملاوٹ ایسے ہوگی کہ یار فلاں بندہ مسلمان ہے، فلاں قاری صاحب ہے، فلاں مفتی صاحب ہے، فلاں علماء ہے، فلاں بڑا نیک بندہ ہے، یار ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، وہ تسبیح کرتا رہتا ہے۔ یہ تسبیح اس کے ہاتھ میں دلیل نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی مولانا ہے، اس کا مولوی ازم دین نہیں ہے، دین کے اوپر وہ پابند سلاسل ہے، چل رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، لیکن ان کا ذاتی فعل، ان کی ذاتی سنت، ان کا ذاتی لباس، ان کا ذاتی کرتا، ان کا ذاتی امامہ، ان کا ذاتی کوئی چیز بھی ہے، وہ تمہارے لیے دین نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہاں سے انسان کو مغالطہ لگتا ہے، یہاں سے ہمارے اندر ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والے آلات پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے عقل دھوکہ کھاتی ہے۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، میری اس بات کو سمجھو گے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ ابھی مجھے صبح ایک فون آ رہا تھا فیصل آباد کے اندر، فیصل آباد کے اندر آج سے 10 دن پہلے بہت بڑا ایک اشتہار لگ چکا تھا، اس کے اوپر میرا بڑا نام لکھا ہوا تھا، پیر افضل قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ فون آئی، پیر صاحب آپ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار آپ لوگ اتنے عقیدت مند ہیں، اشتہار لگتا ہے مجھے فونیں شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ اتنے شوق سے سننے
اور میں نے جمع غفیر دیکھا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اتنی لائن لگی ہوتی ہے, وہاں میری گاڑی کا راستہ نہیں ہوتا. اتنے لوگ عقیدت سے آتے ہیں اور میرے اپنے علاقے کے اندر یہ عالم ہے. ٹوٹی پھوٹی مسجد کے اندر میں دین کا خطبہ دیتا ہوں, لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. یہ حالت ہے گھر کا پیر ہوگا. لیکن میں دلیل نہیں ہوں, میری جو بات قرآن اور پیارے محمد کے فرمان کے مطابق ہے وہ دلیل ہے. یاد رکھنے میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ کرتا امامہ یہ ہمارا اولیاء, ہمارا لبادہ, ہماری تصویر, یہ تمہارے لیے دین نہیں. دین کیا ہے؟ دین کلام اللہ ہے, دین قرآن ہے. دین کیا ہے؟ دین پیارے نبی کا فرمان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دین پیارے نبی کا فرمان ہے. اگر میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہے, اس کی دلیل دے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نبی علیہ السلام کے کتنا پیارا وہ محفل ہوگی جہاں صحابہ بیٹھتے تھے اللہ کے نبی بات, اور پھر سوال کرتے تھے صحابہ کرام, اللہ کے نبی سے سوال ہوتا تھا کہ یہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیجئے, یہ بات ہمیں ذرا وضاحت سے سمجھا دیجئے تاکہ ہمارے دل میں اتر جائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام تنقید نہیں کیا کرتے تھے, محبت سے اپنے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو پوچھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام سے یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ, جو اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. 3 دفعہ آمین کہا کہ اللہ کے نبی کا نام آئے تو کوئی درود نہ پڑے, لاکھ ہو جائے وہ شخص. دیکھیں نا, یہ الگ مسئلہ ہے. جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تسبیح, ٹوپی, امامہ, لبادہ, اولیاء, شخصیت تمہارے لیے دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ قرآن دین ہے, محمد کا فرمان دین ہے. دین کہاں سے بگڑا, لڑیاں کہاں سے ٹوٹی, زنجیر کی کڑیاں کہاں سے ٹوٹی, قیامت کیسے قریب آئی. عرض یہ میں کر رہا تھا, توجہ کرنا, بات سمجھ میں آئے گی. کڑی ایسے ٹوٹی کہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے دین پیش کیا. کیسے پیش کیا؟ کہ جب آذان منادی پکارتا ہے تو مسجد آ جاؤ, دنیا کے کام چھوڑ. کڑی کی بات بتا رہا ہوں. کڑی کیسے ٹوٹی؟ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے کہا کہ جب منادی پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تمہیں چاہیے کہ دنیا کے کاروبار کو بند کر دو, دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو, بستروں سے الگ ہو جاؤ, اپنے گھروں سے نکل پڑو, اللہ کے گھر کی طرف چل پڑو, چھوڑ دو سارے کاروبار, کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے. کروڑوں مخلوقات کو سمندر میں بھی رزق دینے والا اللہ ہے. فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو جو کوئی کام نہیں کرتے رزق دینے والا اللہ ہے. کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, لیکن مخلوقات کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ رزق دے گا. اب ہمیں چاہیے کہ جب منادی پکارتا ہے ہم مسجد چل پڑے, غفلت میں پڑے رہتے ہیں, تیاریوں میں لگے رہتے ہیں. مسئلہ جب جمعے والے دن خصوصاً کہا ہے کہ فوراً, اور پھر اس کا مرتبہ بتایا کہ جو پہلے آ جاتا ہے اونٹ کی قربانی کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم اونٹ کی قربانی کریں. بڑی عید آتی ہے, ہم سوچتے رہتے ہیں یار بکرا ذبح کریں یا گائے میں سر ڈالیں گے, کیا کریں گے. سارے سوال کرتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے قربانی کا. یہاں پہ مفت میں بانٹی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے سب سے پہلے جو ہے اونٹ قربانی کا ثواب ملتا ہے. ہمارے یقین کمزور ہے نا, اونٹ کی قربانی کے لیے کیوں نہیں آ رہے. پھر اس کے بعد گائے کا ثواب مل رہا ہے, دیکھیں نا. پھر بکرے کا ثواب مل رہا ہے, تھوڑے لیٹ ہوتے گئے,
اور جو آخر پہ پہنچتا ہے اس کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ سوچ کی بات ہے. بہرحال میں عرض یہ کہہ رہا تھا ٹوٹے گی لڑیاں کس طرح کہ ملاوٹ آتی جائے گی. بس صرف 10 منٹ. ملاوٹ آتی جائے گی دین کے اندر. ملاوٹ کیسے آئے گی؟ ملاوٹ ایسے آئے گی دھوکہ کھائیں گے ہم تسبیح سے. ایک بندہ، میں تسبیح پہ تنقید نہیں کر رہا، اس سے تنقید کر رہا ہوں. جیسے کسی نے کہا وہ جی داڑھیوں والے چور ہو گئے ہیں، کسی نے کہا داڑھیوں والے، اور سمجھدار نے کہا کہ داڑھیوں والے چور نہیں ہوئے، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. داڑھیوں والے تو مومن ہیں. اب بیچ میں بعض چور ایسے داخل ہو گئے ہیں جو داڑھیوں والے ہیں یا انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، ان کی وجہ سے وہ بدنامی ہو رہی ہے. تسبیح کرنے والا غلط نہیں، تسبیح پہ تنقید نہیں، نبی علیہ السلام کا چوغا پہننے پہ تنقید نہیں ہے، یہ کارے ثواب ہے. ٹوپی رکھنا کارے ثواب ہے، امامہ باندھنا کارے ثواب ہے. کہیں کر یہ کوئی نہ کہے کہ وہ پیر صاحب یہ بات کر رہے تھے، یہ تو تنقید کر رہے تھے. نہ نبی کا لبادہ، نبی کا حلیہ، نبی کا پہننا، نبی کی تمام ادائیں ہمارے لیے دین ہے، یاد رکھ لیں. لیکن جن لوگوں نے اس لبادے کے اندر آ کر کے دین بگاڑا، کیسے بگاڑا؟ اپنی جیب بھرنے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنی پیٹ کے لیے. اس نے کڑی کو توڑا، کڑی ایسے ٹوٹی. ایک بندہ ہے وہ تسبیح کرتا ہے، نماز کرتا ہے، مولوی یہ سب کچھ ہے. وہ جی مولانا صاحب ہے، اس نے بتایا تھا یار یہ کام اس طرح. اللہ کے بندو مولانا صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ فلاں فلاں تسبیح کیا کرو، اور بندہ کہتا ہے نہیں فلاں فلاں ذکر کیا کرو. ہمارا یہ حق ہے، بنا دلیل بات کو نہ مانے. ہم یہ کہیں مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ تسبیح پہلے کس صحابی نے کی؟ کس صحابی نے؟ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے. اگر اللہ کے نبی سے بات ثابت ہے وہ دلیل ہے. اگر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، توجہ میری طرف، اللہ کے نبی سے ایک بات ثابت نہیں اور دین کے اندر دین سمجھ کر کے ہم نے شروع کر دی ہے، یاد رکھ لے وہ دین کے اندر کڑی ٹوٹ گئی، دین میں ملاوٹ ہو گئی، دین کے اندر اضافہ ہو گیا یا دین مسخ ہو گیا. چلتے 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 یہ لڑیاں ٹوٹتی گئی. لوگوں کے غلط رسم و رواج ہماری زندگیوں میں آتے گئے، ہماری زندگیوں میں آتے گئے. تو ہم نے کیا کہا؟ او جی فلاں اتنا نیک شخص تھا، بڑا اچھا شخص تھا، وہ ہر وقت ذکر اذکار کرتا تھا، نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا. ہم نے تو ہر وقت اس کو مسجد میں قرآن پڑھتے دیکھا ہے. ارے اس نے یہ بات کی ہے. اور اللہ کے بندو اس کی بات دین نہیں ہے. دین کس کی بات ہے؟ دین اللہ کے نبی کی بات ہے. اس نے جو بات کی ہے اس سے سوال کر لو، اس سے پوچھ لو کہ جو میاں آپ نے ہمیں مسئلہ بتایا ہے یہ اللہ کے نبی سے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا؟ قرآن میں ہے؟ نبی کی حدیث ہے؟ صحابہ نہ، بغیر دلیل کے اگر اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رسم و رواج میں اگر کوئی بات لاتے جاؤ گے تو تم دین کی کڑیاں توڑ رہے ہو. یہ یاد رکھ لو، دین کی کڑیاں توڑ رہے ہو. اور یہ حجت نہیں ہے. میاں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے عقیدوں کے اندر بغاوت کیسے آئی اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں کیسے پیدا ہوں. دین نکلتا جائے گا. دین کیسے نکلے گا؟ ہمارے رسم و رواج غیروں کی طرح ہو جائیں گے، ہمارے رسم و رواج بددین لوگوں کی طرح ہو جائیں گے، ہمارے رسم و رواج کھانے پینے والے مولویوں کے پیچھے لگ جائیں گے، ہمارے رسم و رواج ان لوگوں کے پیچھے چلے جائیں گے جن کے پاس دین کی کوئی دلیل. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں عقیدہ غلط ہے، او جی فلاں مولوی غلط ہے، او جی فلاں مسجد فلاں کی ہے، او جی فلاں مسجد. نہ، مسجد اللہ کا گھر ہے. تمام مساجد یہ اللہ کے لیے ہیں. جب مسجد اللہ کے لیے ہو جاتی ہے پھر یہ نہ دیکھو
کہ فلاں مسجد کے 3 نمازی ہیں، فلاں مسجد کے 10 نمازی ہیں، اور اللہ کے بندوں کوئی ایک نمازی، یہ نمازی تو ہے، اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے۔ جب مسجد اللہ کی رضا کے لیے تعمیر ہو جاتی ہے، کسی کی وراثت نہیں رہتی، یاد رکھ لیں، وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی، وہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے گھر میں حصہ ڈالتا ہے تو اس مسجد کے لیے جو دیتا ہے، اور یہ قاری افضل صاحب یہ پیسے میری طرف سے لے لو، قاری افضل صاحب خوش ہو جائے، دینے والے کا مقصد ختم ہو گیا، اس کو اس کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں مسجد اہل حدیثوں کی ہے، یہ اس لیے دے رہا ہوں وہ خوش ہو جائے، اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ دینا اس نیت سے ہے کہ میں اللہ تیرے گھر کے لیے دے رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے گھر کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، خالص تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ یاد رکھو، دینے والا دے گا تب بھی اللہ کا گھر بنے گا، کوئی نہیں دے گا تب بھی اللہ کا گھر، کیوں؟ اللہ غنی ہے اور مسجد بھی غنی ہے۔ میں اس کی ایک مثال کوٹ کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہاں یہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، جب میں نے شروع کی، میرے سے اللہ یہ کام لینا اس نے پسند کیا، مجھے خوشی اس بات کی ہے، مجھے اللہ نے اس قابل، دیکھیں نا میں اس قابل ہوا۔ اور پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص نے کسی کام کا ذمہ لیا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا یا مخلوق کے فائدے کے لیے تھا، وہ بھی دین کے اندر تھا، اور اس نے اس کام کے اندر اپنی جان کو نہ تھکایا، اپنے آپ کو غرق نہ کیا، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس نے نہ تھکایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اونھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ اونھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں۔ جب ذمہ داری پڑ جاتی ہے، یاد رکھیں مسجد غنی ہے، کام ہو رہے ہیں، یہ یہاں پہ دین کا کام ہوگا۔ میرا کوئی رشتہ دار، میری اولاد یا میرے کوئی اپنے، وہ اس مسجد کے وارث نہیں، یہ یاد رکھیں۔ وارث کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے۔ یاد رکھیں، کوئی بندہ بھی ہے جو آتا ہے مسجد کو آباد کرتا ہے، جو آتا ہے مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ اس کا اصل وارث ہے۔ یاد رکھیں، وہ اصل وارث ہے۔ کیوں؟ یہ وراثت کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مسجد ہے، اور جب اللہ کے لیے ہے، اس مسجد کے اندر کسی کو کوئی عبادت سے نہیں روک سکتا۔ بچے خاموش، کوئی بھی عبادت سے نہیں روک سکتا۔ جس رنگ کے اندر مرضی ہے اللہ کی عبادت کرو، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تم کس رنگ کے اندر اللہ کو پکارتے ہو یہ تمہارا فیل ہے، لیکن منبر سے دین حق کی اصلاح ہوتی رہے گی، قرآن کی اور نبی کے فرمان کے مطابق یہ اصلاح ہوتی رہے گی۔ ذاتی اگر کوئی اصلاح ہوتی ہے اس کو بے شک یاد کر دیں، اس کو نہ مانیں۔ بہرحال میں نے آج جو موضوع رکھا تھا وہ یہ تھا کہ دین کی کڑیاں کیسے ٹوٹیں گی، ہماری زندگیوں کے اندر رسم و رواج آئیں گے۔ خلاصہ ہے یہ، رسم و رواج آئیں گے، دین بگڑتا جائے گا۔ جب بگڑتا جائے گا، ایک بندہ ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، گھر کے اندر شادی بیاہ کی رسم میں ٹھوٹ بھکا کر لیتا ہے، وہ دین سے کٹ گیا۔ دیکھیں نا، ایک بالٹی ہے، دودھ پڑا ہے، بالٹی کے اندر دودھ پڑا ہے، بڑا خالص دودھ پڑا ہے، اگر ایک قطرہ، زیادہ نہیں، ایک قطرہ اس کے اندر زہر کا ڈال دیا جائے، وہ سارا دودھ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، ختم ہو گیا دودھ، اب دودھ نہیں رہا۔
کیا بن گیا؟ زہر بن گیا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن اور نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے اپنی ایک ادا کو ملاوٹ والی کر لیں گے تو سارے کا سارا ہمارا، بات سمجھ میں آئی ہے، سارے کا سارا ہمارا ضائع ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھ لو کہ اپنی زندگیوں کو خالص قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق بناؤ۔ اب آخری بات ہے کہ 3 کام اس مسجد کے رہتے ہیں۔ ابھی فرش کا کام ہے، یہ 148 ہو رہی ہے، اس میں اور میرے ساتھ ایک دوست ہے، ہم صبح 7 بجے آتے ہیں، عشاء کی نماز کے وقت جاتے ہیں، ایک کام کرتے رہتے ہیں۔ آج صبح کل ہم نے یہ ڈال دی، یہاں پہ یہ روڑی وغیرہ ڈال دی، ہم نے کہا کہ یار یہ پتھر ہیں، لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ صبح سویرے ہم وہاں چکری روڈ سے چلے، صبح ہم یہاں پہ 8 بجے پہنچے، آ کر کے ہم نے کہا دورمٹ نہیں ہے، کٹائی کیسے ہوگی؟ ہم نے وہاں قبر کی ایک پڑی اٹھائی، قبر کی پڑی دونوں طرف سے رسی باندھ کے اس کو سے مارنا شروع کر دیا۔ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے کیسے بیٹھے، اور لانے والے دورمٹ بھی دے دیا کہ یہ کتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، یہاں لوگ نماز پڑھ سکیں، یہ فرش کا کام ہے، اس کے اندر آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ اپنے دوست احباب سے بھی کہیں، جہاں سے بھی ہو سکتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس علاقے کی، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز کو سن رہی ہیں، میں ان کے لیے کہتا ہوں اللہ کریم کروڑوں رحمتوں سے ان کی جوڑیاں بھر دے، جو جاتے ہوئے آتے ہوئے مسجد کے خزانے میں ڈال رہی ہیں، جاتے آتے ہوئے میں کہتا ہوں اللہ کریم ان کی منشا پوری کر دے، اللہ کریم انہیں بیماریوں سے شفا دے دے۔ اور مردوں پہ تنقید نہیں ہے، جو ان کا حصہ انہوں نے کیا، آپ لوگ بھی کوشش کریں، یہ فرش ڈل جائے، اس کے بعد پلسٹر ہے، یہ پلسٹر ہو جائے، اس کے بعد وائرنگ ہے، یہ وائرنگ ہو جائے، رمضان میں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سنا جائے گا، رونقیں لگیں گی، یہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صل له ومن يؤمن ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب کریم یا رب رحیم، جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے
بھی تیرا گھر تعمیر والا ہے اللہ، جس نے بھی سر ڈالا اس کو پورا پورا جو سنا نصیب فرما یا رب کریم، جنہوں نے اپنے والدین کے لیے سر ڈالا ان کو پورا پورا جو سنا ان کے والدین کو پہنچا دے یا رب کریم، یا رب رحیم، کلمہ پڑھنے والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے یا رب کریم، ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے یا رب کریم، یا رب رحیم، بے اولادوں کو اولاد غریب عطا فرما دے یا رب کریم، یا رب رحیم، تیرے گھر کی جو خدمت کرتے ہیں ان کے دل کے اندر جو تمنا ان کے فائدے کے لیے عطا فرما دے یا رب کریم، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی جس مقصد کے لیے سر ڈالتی ہے یا رب کریم ان کے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما دے یا رب کریم، بیماروں کو شفا عطا کرنا نصیب فرما دے یا رب کریم، ماں یا رب رحیم، ہم تیری رضا کے لیے تیرا گھر بنا رہے ہیں یا رب کریم، ہماری کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما دے یا رب کریم، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے یا رب کریم، ہماری حالت کو سنوار دے یا رب کریم، ہمیں آخرت میں ایمان نصیب فرما دے یا رب کریم، یا رب رحیم، جو بھی ابھی کہنے والے یا رب کریم ان کو دونوں جانوں کی کامیابی عطا فرما دے یا رب کریم، ان کی اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما دے یا رب کریم، یا رب رحیم، جو دنیا سے مسلمان چلے گئے یا رب کریم ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے یا رب کریم، تو کریم رب ہے یا رب کریم، تو کائنات کو چلاتا ہے یا اللہ، تو سمندروں کو چلاتا ہے یا رب کریم، کلمہ پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب کریم، جو لوگ جس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں یا رب کریم ان کی آنکھ میں بہتر ہے تو انہیں کامیاب فرما دے یا رب کریم، یا رب رحیم، یا رب رحیم، جہاں کئی مجاہدین تیرے دین کے لیے محنت کرتے ہیں یا رب کریم ان کو کامیابی عطا فرما دے یا رب کریم، کفار جو اسلام کے خلاف سب بنائے یا رب کریم ان کے حوصلوں کو پست فرما دے یا رب کریم، کفار کو ناکام کر دے یا رب کریم، جب جتنے حاضرین بیٹھے ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے یا رب کریم، تیری اس مسجد کے اندر جو لوگ حصہ ڈال رہے ہیں یا رب کریم، دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی عطا فرما دے یا رب کریم، ان کی نیک خواہشات کو قبول کر لے یا رب کریم، بیماروں کو شفا دے دے یا رب کریم، مقدمات میں جھگڑے ہوئے لوگوں کو مقدمات سے نجات دے دے یا رب کریم، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی دے دے یا رب کریم، غیب کے خزانوں سے روزی دے دے یا رب کریم، نبی